السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں۔ خواتین و حضرات، نمازی بھائی اور بہنوں، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور رمضان المبارک کا مہینہ یہ تربیت کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ہمیں یہ موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی پر ایک نظر ڈالیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں دینی اعتبار سے کہاں کہاں کیا کیا کمی ہے۔ روزے کے بارے میں آپ نے پچھلے خطبات میں سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا مقصد تقویٰ بیان کیا اور یہی تقویٰ پورے کے پورے دین کا خلاصہ ہے۔ تو آج کے اس خطبے میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ تقویٰ کیا ہوتا ہے اور تقوی کے کیا درجات ہیں، تقوی کے کیا فوائد ہیں، اور تقویٰ اختیار کرنے والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کن انعامات کے مستحق ہوتے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں کیسے متقی بن سکتے ہیں۔ یہ تقویٰ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ڈرنا، خوف کرنا، اور شریعت میں تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ انسان اس احساس کے ساتھ زندگی گزارے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دے۔ ہر شخص جو مسلمان ہے جب وہ فوت ہوتا ہے تو وہ اللہ کے دربار میں پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دیتا ہے۔ یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس ہے جس سے ہر مسلمان نے گزرنا ہے۔ فقیر ہو، امیر ہو، غریب ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو، جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اب کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک خاص طرح سے اس کا حساب ہوگا۔ کافر کا حساب تو سیدھا سیدھا ہے، اس نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کو قبول ہی نہیں کیا، اس لیے اس کا تو کام سیدھا سیدھا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ لیکن اصل حساب مومن کا ہے کہ جس ایمان کو تم نے قبول کیا تھا اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کتنا کیا۔ یہ ایک سجدہ جسے تم گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ کہ جب تم نے یہ کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے اور تم یہ اقرار کر کے زندگی گزارتے رہے، تو اب اس لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر تم نے کتنا عمل کیا۔ اب جس انسان کے اندر یہ احساس جس قدر زیادہ زندہ رہے گا، جتنا زیادہ وقت زندہ رہے گا، 24 گھنٹے کی زندگی میں جتنا زیادہ وقت وہ اس احساس کے ساتھ گزارے گا اور اس احساس کی وجہ سے اس کی زندگی میں جو جو تبدیلیاں آئیں گی، یہی تقویٰ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور پھر یہ تقویٰ اتنی اہم چیز ہے جیسے میں نے ابھی بتایا کہ یہ سارے کے سارے دین کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم میں تقویٰ، متقی، یتقون، یعنی تقوی کے حوالے سے جو آیات ہیں وہ 280 ہیں جن میں تقوی کا، متقین کا ذکر ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بھی تقویٰ اس قدر اہم معاملہ تھا کہ جب بھی آپ علیہ السلام سے کسی نے آ کے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ اوصنی، یا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وصیت کر دیجیے، صحابہ کرام آیا کرتے تھے، سوال پوچھا کرتے تھے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی نو وارد آیا کرتا تھا،
اس نے بس سوال پوچھنا ہے، جواب لینا ہے، اور پھر اس نے اپنے قبیلے میں واپس چلے جانا ہے، اور عین ممکن ہے کہ دوبارہ رخ انور کی زیارت نہ کر سکے۔ ایک ہی مرتبہ آیا، سوال پوچھنا اس نے اور اس نے چلے جانا ہے۔ تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ سوال کیا جاتا تھا اوصنی، تو آپ عموماً یہ جواب مرحمت فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے تقوی 3 چیزوں کا نام ہے: اللہ کی اطاعت کی جائے اور اس کی نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کو یاد رکھا جائے اور اللہ کو کبھی بھولا نہ جائے، اللہ کا شکر کیا جائے اور اللہ کی کبھی ناشکری نہ کی جائے۔ ان 3 چیزوں کا نام تقوی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ تقوی کیا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے 4 چیزوں کا نام تقوی ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، آج کا یہ جو خطبہ ہے اس کو اس نیت سے سنیں اور میں اس نیت سے بولوں کہ ہم اپنی زندگی میں متقی بننے کی کم از کم خواہش تو کریں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دعائیں سکھائی ہیں کہ یہ دعا کیا کرو، ان میں سے ایک اہم دعا ہے وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اے اللہ مجھے متقی لوگوں کا امام بنا دے، میری پہچان تقوی ہو جائے، میں متقی بن جاؤں۔ تو اس لیے کم از کم یہ خواہش تو پیدا ہونی چاہیے کہ میں متقی بن جاؤں، اللہ کا خوف میرے دل کے اندر بس جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے 4 چیزوں کا نام تقوی ہے۔ سب سے پہلی چیز اللہ کا خوف، اللہ کا خوف۔ اور کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی ذات ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اللہ کے خوف سے سورج بھی روتا ہے، اللہ کے خوف سے سورج بھی روتا ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن سارے کے سارے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوئے، کوئی حسب نہیں، کوئی نسب نہیں، اللہ اور میرے اور آپ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں، ایک ایک بندہ اکیلا کھڑا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ جتنے رشتہ دار دنیا میں دائیں بائیں رہتے تھے آج سارے کے سارے بھاگ رہے ہیں، اکیلا اللہ کے سامنے کھڑا ہے، یہ ہے اس کا اللہ ہے اور اس کا نام اعمال ہے۔ بس اب اس استحضار کو کبھی تنہائی میں کیجئے اور پھر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، آج بتاؤ کس کی بادشاہی ہے؟ جتنے جبابرہ ہیں، جتنے قیاصرہ ہیں، جتنے فرعون و حامان ہیں اور جتنے دنیا کے حکمران ہیں، آج ذرا بتاؤ کس کی حکمرانی ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی کو بولنے کی ہمت نہیں ہوگی، پھر اللہ پاک خود ہی ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، ایک غالب کی حکمرانی ہے آج۔ تو یہ خوف انسان کو دامن گیر رہے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا ہے۔ جن بچوں کے لیے میں آج دنیا ساری کی ساری قربان کر رہا ہوں، دن رات ایک کر رہا ہوں، انہوں نے میرے کام نہیں آنا، بیوی نے میرے کام نہیں آنا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ قریب ترین کے 4 رشتے ہوتے ہیں انسان کے لیے، ماں باپ ہوتے ہیں، پھر شادی ہو جاتی ہے تو بیوی اور اس کے بعد بچے۔ تو 2 جگہ پہ قرآن کریم میں سورۃ المعارج میں، سورہ عبس میں، دونوں جگہ پہ ان رشتوں کو گنوا کے بتایا گیا ہے کہ انسان دیکھیے، ایک ہے کسی کی بات کو نہ سننا، آپ نے کوئی بات کی میں نے نہیں سنی، نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا کہ وہ سنے گا نہیں، قرآن کہتا ہے بھاگے گا۔ آج کوئی نہیں ہے، آج کوئی نسب نہیں ہے، آج کوئی بیٹا بیٹی نہیں ہے، آج کوئی میاں بیوی نہیں ہے، آج ماں باپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، آج تو اکیلے اکیلے کا حساب ہے۔ اور ایسا اکیلا پن ہے کہ انبیاء بھی کہیں گے نفسی نفسی، تو اپنا اپنا حساب ہے آج تو میں نے کھڑے ہو کے اپنے اعمال کا، جس دن میں بالغ ہوا اور جس دن میں اللہ کے پاس پہنچا، ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ
اور قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے انسان سے کہ اس کو دیکھ لو، پڑھ لو، ہو سکتا ہے میرے فرشتوں نے تمہارے نیک اعمال میں سے کوئی نہ لکھا ہو سکتا ہے تم نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، فرشتوں نے لکھ لیا ہو۔ تو وہ انسان کہے گا کسی چیز کی گنجائش نہیں، جو کچھ کیا تھا ٹھیک ٹھیک اس میں لکھا ہوا۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سب سے پہلی چیز تقوی پیدا کرنے کے لیے یا تقوی کے لیے کیا؟ اللہ کا خوف۔ دوسری چیز قرآن پر عمل کرنا۔ تیسری چیز تھوڑے پر راضی رہنا، جتنا اللہ نے میرے لیے لکھ دیا ہے وہ بہت ہے۔ اللہم قنعنی بما رزقتنی وارزقنی ما یقنعنی، اے اللہ مجھے جو آپ نے دیا ہے اس پر قناعت دے دیجئے اور مجھے اتنا دے دیجئے جس میں مجھے قناعت اور صبر آ جائے۔ یہ حدیث پاک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ آج دوڑ اس چیز کی ہے کہ میرا پیسہ زیادہ ہو جائے، میرے اکاؤنٹ میں پیسہ زیادہ آ جائے، میرا لیونگ سٹینڈرڈ دوسروں سے اچھا ہو جائے، میں جس کلاس میں رہتا ہوں اس کلاس کی تمام ضروریات پوری ہو جائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں یہ معیار نہیں ہے، نہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز کا ذمہ لیا ہے۔ ضروریات کے پورا کرنے کا ذمہ خالق کائنات نے لیا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ضرور مانگیے، لیکن قناعت جو ہے اس پر قناعت کرنا، یہ تیسری چیز ہے تقوی کے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں والاستعداد للآخرہ، اور آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنا۔ یہ چار چیزیں ہیں جو تقوی کا مجموعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں ابی مجھے آج یہ بتاؤ کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ابی ابن کعب نے کہا کہ امیر المومنین، کبھی آپ خاردار جھاڑیوں والے راستے پہ چلے، راستہ ہو، دائیں بائیں جھاڑیاں ہوں اور جھاڑیوں کے اوپر کانٹے ہوں، تو آپ کبھی اس راستے پر چلیں؟ کس طرح چلتے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں چلوں تو اپنے کپڑے سمٹا کے چلوں کہ مجھے کہیں کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ تو حضرت ابی نے فرمایا کہ امیر المومنین، دنیا میں اسی طرح زندگی گزارنے کا نام تقویٰ ہے کہ انسان بس احتیاط، ہر معاملے میں احتیاط دامنگیر رکھے، احتیاط نہ چھوڑے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارے، اس کا نام تقویٰ۔ پھر تقوی کے 4 درجے۔ سب سے پہلا درجہ تقوی ایمان ہے، یعنی انسان ایمان اختیار کرے اور ایمان کو بچا کے اللہ کے سامنے پیش ہو جائے۔ اس جملے پہ غور کیجیے گا، ہم مطمئن ہیں اس بات پر کہ ہم الحمدللہ مومن ہیں، لیکن یہ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں صحیح سالم لے کے جانا ہی تو اصل امتحان ہے۔ یہ 2 دن کے بعد 15 مارچ آ جائے گی اور یہ یوم تحفظ ناموس رسالت کے طور پر اس کو پورے کے پورے ملک کے اندر ایک طرح سے منایا جاتا ہے۔ اس وقت ایک پوری کی پوری جنگ جاری ہے سوشل میڈیا کے اوپر۔ اچھے خاصے سمجھدار پڑھے لکھے نوجوان وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں گستاخی کر دیتے ہیں۔ کئی کیس عدالتوں کے اندر موجود ہیں اور میں صرف اشارہ ہی کروں گا، رمضان کا مقدس مہینہ ہے اور اس مہینے میں الحمدللہ اس کی برکات ہیں، تو اس کی برکات کو رکھنے کے لیے صرف اشارہ ہی کافی ہوگا کہ کیا ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ بیٹھتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے جب کوئی چیز ان کو بھاتی ہے اور وہ چیز یہ بار بار دیکھنا چاہتے ہیں تو اس طرف سے پھر ایک میسج آتا ہے کہ تمہیں اس طرح کی اور چیزیں بھی دکھائی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے تمہیں یہ کرنا ہوگا، اور وہ جو مطالبہ کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے گستاخی کا، اور پھر وہ گستاخی کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ اور جتنے نوجوان اس میں گرفتار ہوئے وہ سب کے سب کہتے ہیں ہم نے بقائم ہوش و حواس یہ کام کیا۔ اب بتائیے کیا اس کے بعد ایمان بچے گا؟ ایمان بچے گا اس کے بعد کسی کا؟ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کو کے عقیدے کو محفوظ کر کے اللہ کے سامنے نہ پیش ہوا، کیا اس کا ایمان بچے گا؟ اس لیے تقوی ایمان 2 چیزوں کا نام ہے، ایمان لانا اور پھر اس ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانا۔ اصل دار و مدار خواتین پر ہے، خاتمے پر ہے اصل دار و مدار۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو باتیں میں عرض کرتا ہوں اس کے بارے میں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آخری زمانہ ایسا ہوگا، رجل یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو مومن تھا شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے فتنے آئیں گے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان ہی ختم ہو جائے گا، اسے پتہ ہی نہیں لگے گا اور وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ تو یہ فتنے ہمارے ہاں جو ہیں، ان سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا، یہ تقوی کا سب سے پہلا درجہ ہے۔ تقوی کا دوسرا درجہ تقوی الاعمال ہے کہ ایمان کے بعد پھر فرائض کو اختیار کرنا، فرائض میں کمی اور کوتاہی نہ آنے دینا۔ اور میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی، پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، آج کے اس خطبے کو سنیے اور دیکھیے کہ ہمارے اندر کون کون سی کمی آ رہی ہے۔ اعمال میں سب سے اہم عمل نماز ہے، سب سے اہم عمل نماز ہے، اور کوئی شخص دنیا میں نہیں کہہ سکتا کہ میری جو نماز ہے وہ کامل ہے۔ ہر شخص جس درجے میں بھی نماز پڑھ رہا ہے اس سے اچھی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔ جمعہ پڑھتا ہے، فرائض میں کوتاہی ہو جاتی ہے، کوشش کرے فرائض میں کوتاہی نہ ہو۔ فرائض پڑھتا ہے، جماعت اختیار کرنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو مرد یہ کوشش کرے کہ 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر پڑھے۔ جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن سنت پڑھنے میں، سنن مؤکدہ پڑھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، تو کوشش کریں سنن مؤکدہ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ سنن مؤکدہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں نماز اول سے آخر تک اللہ کے دھیان والی پڑھیں، اللہ کی طرف توجہ کر کے نماز پڑھیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی انسان نماز میں کسی دوسری طرف توجہ لگاتا ہے تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کیا مجھ سے خوبصورت چیز ہے تیرے نزدیک کوئی اور جس کی طرف تو توجہ کر رہا ہے؟ اور نماز کا خشوع ایسی چیز ہے، سب سے پہلے دنیا سے اٹھایا جائے گا۔ سرکار نے ارشاد فرمایا بھری مسجد میں ایک بندہ بھی خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں ہے۔ تو اعمال اختیار کرنا یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے۔ پھر اسی طرح روزہ ہے، پھر اسی طرح زکوٰۃ ہے، پھر اسی طرح حج ہے، اور پھر اسی طرح حقوق العباد ہیں، مسلمانوں کے ساتھ معاملات ہیں، معاشرت ہے جس کا میں آگے ذکر کرتا ہوں، معیشت ہے۔ یہ تقوی کا دوسرا درجہ ہے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ پھر تقوی کا تیسرا درجہ ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں سے بھی بچے، ڈاؤٹ فل چیزوں سے بھی بچے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کھانے پینے کی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کے بارے میں انسان کو یقین نہیں ہے کہ حلال ہیں کہ نہیں۔ آپ کسی بھی سپر سٹور کے اندر چلے جائیں، ایک بالکل علیحدہ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ ساری کی ساری امپورٹڈ چیزیں موجود ہیں، اور ہمارے ہاں آج یہ فیشن بن چکا ہے کہ جناب میں تو امپورٹڈ چیز استعمال کرتا ہوں، میرے بچے تو امپورٹڈ چاکلیٹ کھاتے ہیں۔ بھئی اس امپورٹڈ چاکلیٹ کے اندر جیلیٹن ہے، وہ جیلیٹن خنزیر سے بنی ہے، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی خنزیر کھا رہے ہیں، لیکن آپ نے کبھی توجہ ہی نہیں کی، میں نے کبھی توجہ ہی نہیں کی۔ مشتبہ چیز جس کے بارے میں ڈاؤٹ بھی ہو، شک بھی ہو، اس کو چھوڑ دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال اور حرام دونوں واضح ہیں، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ جو مشتبہ چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ اپنے دین اور عزت کو بچا لیتا ہے۔ اس لیے تقوی کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ انسان مشتبہ چیزوں سے بھی بچے، اس کو تقوی الورع کہتے ہیں۔ اور پھر چوتھا درجہ ہے تقوی کا تقوی الاحسان، کہ انسان دنیا سے منہ موڑ لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں زندگی گزارے، دنیا کے ساتھ اتنا ہی تعلق رکھے جتنا انسان نے دنیا میں رہنا ہے، بس ضرورت کا کھانا، ضرورت کا پینا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، ابن آدم کے لیے تو اتنا کھانا کافی ہے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ پھر اگر اور زیادہ کھانے کی چاہت ہو تو 3 حصے کر کے 1 حصہ کھانا کھا لے۔ کھانا ہی ہے نا اصل جس کے لیے ساری بھاگ دوڑ ہو رہی ہے، پلاٹس پہ پلاٹس لینا، گھروں پہ گھر بنانا، 2 بندے رہ رہے ہیں، گھر اتنا بڑا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں مگن ہونے والی ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی ساری کی ساری دھوکے کا سامان ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَىٰ كَافِرٌ مِّنْهَا شُرْبًا، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی، مکھی پھر مکھی کا پر،
کتنی ہلکی اور معمولی چیز ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا اگر اس پوری کی پوری دنیا کی قیمت، اب آپ اندازہ لگائیے اس دنیا میں کیا کیا نہیں موجود، آج کیا کیا ڈسکور نہیں ہو گیا، کتنا سونا دنیا میں موجود ہے، کتنی چاندی دنیا میں موجود ہے، جیولوجی نے سب بتا دیا، کتنی اہم دھاتیں دنیا میں موجود ہیں، اربوں کھربوں روپے، بلکہ پتہ نہیں کتنے کی یہ دنیا ہوگی۔ یہ ساری کی ساری دنیا اپنے تمام خزانوں کے ساتھ، اپنی تمام خوشحالی کے ساتھ، اگر اللہ کے ہاں ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا کافر منہا شربا، تو کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیا جائے۔ تو اس دنیا چوتھا درجہ، سب سے اعلیٰ درجہ کہ انسان دنیا سے اتنا ہی تعلق رکھے جتنا دنیا میں رہنا، بس اس طرح دنیا میں زندگی گزارے کہ بس ابھی میرا وقت آئے گا اور میں نے اللہ کے سامنے پیش ہو جانا۔ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح کوئی مسافر رہتا ہے، بلکہ راہ چلتا مسافر، وہ راہ چلتا مسافر جس کو یہ بتا دیا جاتا ہے کہ تمہارے پاس 10 منٹ ہے، 10 منٹ کے بعد دوبارہ تم نے سوار ہو جانا۔ اب وہ اس 10 منٹ میں کتنی جلدی جلدی اپنے کام لپیٹے گا، بس یوں ہی اپنے کام لپیٹ کے انسان دنیا سے جانے کا خیال رکھے، اپنی وصیت اپنے پاس لکھ کے رکھیں، اور اپنے بعد معاملات کو کبھی بھی گنجلک نہ چھوڑیں، معاملات بالکل واضح چھوڑیں، اپنی پراپرٹی کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں ہر چیز واضح رکھیں، اس لیے کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے کسی کو اس کی موت کا وقت نہیں بتایا۔ تو یہ تقوی کا چوتھا درجہ ہے۔ اب یہ تقوی جب ہماری زندگی میں آئے تو کس کس جگہ پر تقوی ہونا چاہیے، کس کس طرح سے ہونا چاہیے؟ تو دیکھیے سب سے پہلے ہیں عبادات۔ عبادات میں نے نماز کی مثال آپ کو دے دی، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں زیادہ دے دیجیے تاکہ میری زکوٰۃ کم نہ پڑے۔ روزہ الحمدللہ ہم رکھ رہے ہیں، روزہ اس استحضار کے ساتھ رکھیں کہ اس روزے سے مجھے تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ حج کرتے ہیں تو پورے اہتمام کے ساتھ حج کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے حج کو حج مبرور بنا دے۔ یہ سارے کا سارا تقوی ہے۔ اصل میں کمی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے آج عبادات کو تو اصل سمجھ لیا ہے، لیکن معاملات جو ہیں ان کو بالکل بھی ہم نے توجہ نہیں کی، معاملات کی طرف، معاشرت کی طرف بالکل ہماری توجہ نہیں۔ عام مسلمانوں کی خیر خواہی ذہن میں ہو، یہ تقوی کا تقاضا ہے۔ ہم مسلمانوں کے ساتھ معاملات کرنے کے اندر تقوی کو اختیار کریں، مسلمان کی غیبت سے بچیں، پڑوسی کا حق ادا کریں، حلال لقمہ کھائیں، حرام سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حرام تیزی سے پھیل رہا ہے اور ہمیں معلوم بھی نہیں ہے۔ کتنے ہمارے نوجوان آن لائن مارکیٹنگ کرتے ہیں، کتنے ایسی ٹرانزیکشن ہیں جن کے بارے میں انہیں پتہ ہی نہیں کہ یہ حلال کی ہیں یا حرام کی ہیں، کتنے سودی معاملات ہیں جو ملک کے اندر چل رہے ہیں اور ہم خود بھی ان میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی معیشت کو پاک رکھے۔ تو انسان معاشرت کے اندر، معیشت کے اندر، اخلاق، ہر مسلمان کی بھلائی ہمارے دل میں ہو۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہو جس کے بارے میں ہم یہ کہیں میں اس سے نہیں بولتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب ذرا غور کیجئے اس بات پر، ایک انسان 40 دن نمازیں پڑھ رہا ہے، 40 دن جو ہے ساری کی ساری عبادات کر رہا ہے، اور اس کا کسی مسلمان کے ساتھ جھگڑا ہے اور یہ دونوں آپس میں صلح نہیں کر رہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک فرشتوں کو کہتے ہیں ان کے اعمال نہ لکھنا جب تک یہ صلح نہ کریں، یہ صلح کریں پھر ان کے نیک اعمال لکھنا۔ آج ہم طبقات کے ایسے نظام میں گھرے ہوئے ہیں کہ ہم اپنے سے نیچے والوں کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہیں، خادموں کا حق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، عام لوگوں کے بارے میں ہمارے دلوں میں بھلائی نہیں ہے۔ تو تقوی کا خواتین و حضرات یہ تقاضا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں، اپنے معاملات میں، معیشت میں، معاشرت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو اختیار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تقوی کے اوپر اتنے فوائد رکھے ہیں، میں صرف چند ایک بتاتا ہوں جو قرآن کریم میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں۔ اب میں تقوی کے فوائد بتا رہا ہوں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو انسان اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے رزق کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔
یہ سورۃ الطلاق میں 3 آیات ہیں. تو پہلی آیت میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، پھر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے. پھر ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اس کے اجر کو بڑھا دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معیت تقوی والوں کے ساتھ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت متقیوں کے ساتھ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلات میں سے راستہ متقیوں کے لیے نکالتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی متقی لوگوں کے لیے پیدا کرتے ہیں. اس لیے ہم اپنی زندگی کے اندر تقوی اختیار کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو میں نے چیزیں ہلکے پھلکے سے اشارے دیے ہیں، ان ساری کی ساری چیزوں میں اور ان سارے کے سارے دین کے شعبوں میں ہم تقوی کو زندہ کرنے والا بنائیں. پھر تو یہ سمجھا جائے گا کہ ہم نے رمضان سے اور روزے سے روزے کا مقصد حاصل کر لیا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور میں نے شروع میں بتایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقوی کی وصیت کیا کرتے تھے. اس لیے ہم سب اس چیز کی امید رکھیں اور اس چیز کے لیے دعا گو رہیں اور اس چیز کا عزم اور ارادہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں متقی بنائے، ہماری زندگی کے اندر تقوی ہو اور ہم زندگی اس طرح سے گزاریں کہ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.